مفتی صاحب تنقید کریں گے کہ یہ مطلب ٹھیک نہیں سمجھا گیا. کتنی چیزیں جن میں وہ آیتیں قرآن مجید کی ہیں جن سے لوگ شرک برآمد کر رہے ہیں. صحیح. تو اتنی چیزیں جن کو بدعت کا ماخذ بنا رہے ہیں. صحیح. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اہل علم تعبیرات میں تنقید کرتے رہتے ہیں. بیان ہی یہی معاملہ ہم حدیث میں بھی کریں گے. غیر ممکن ہے کہ کچھ چیزوں میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے وہ مانتے ہو, میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. صحیح. اچھا, اس تنقید میں بھی یہ ضروری نہیں کہ بس میں نے تنقید کر دی تو بات ٹھیک ہو گئی. یہ میرا نقطہ نظر ہے, میں اس کا استدلال بیان کر دوں گا. ممکن ہے کہ یہ اس استدلال کا محاکمہ کرے تو مزید بات واضح ہو جائے. تو علم کی دنیا میں جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ رویہ ہے. اصل میں عامیانہ رویے جو ہیں یہ باعث تنقید ہوتے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بھائی ناصر الدین البانی صاحب کے علم کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہ اپنے فن کے ماہر ہیں, لیکن ان کے کام کے بارے میں تناقضات البانی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ہم جانتے ہیں ان کی بہت سی تنقیحات پر تنقیحات کی گئی ہیں. یہ علم کی دنیا ایک زندہ دنیا ہوتی ہے, رواں دواں دنیا ہوتی ہے. یہ ایسے ہی چلتی ہے. اچھا غامدی صاحب, اس میں ایک چیز یہ بھی بات آتی ہے سامنے کہ ناصر البانی صاحب کا نام لیا, انہوں نے بہت سارے کام کیے, یعنی ان کی جو ریسرچ ہے ان سے ظاہر انکار نہیں کیا جا سکتا. تو کیا البانی صاحب کے بعد بھی کیا آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کسی نئے البانی صاحب کو آنا چاہیے؟ علم ایک زندہ روایت ہے. اگر البانی صاحب ابن حجر کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں تو البانی صاحب کے ساتھ بعد ابن حجر بھی پیدا ہو سکتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ علم کی دنیا میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. آج اگر مثلا البانی صاحب نے ایک کام کیا یا کسی اور آدمی نے کوئی کام کیا اور کل کوئی دوسرا اسی درجے کا آدمی کھڑا ہوتا ہے, پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو آدمی تنقید کر دے وہ بڑا آدمی ہو جاتا ہے. پہلے آدمی کا علم, اس کا تقوی, اس کا دین سے تعلق, یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں. اگر اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو ہوگا, تو کون روک سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, کون روک سکتا ہے؟ اس سلسلے میں دو باتیں عرض کرنا ضروری ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو گروہ حدیث کی حجیت اور اس کے مقام کا اپنے خیال میں سب سے زیادہ علم بردار ہے, سب سے زیادہ نام لیوا ہے, شیخ ناصر الدین البانی کا اس گروہ سے تعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حدیث پر تحقیق کے بارے میں کوئی اختلاف کرتا ہو. لیکن میں اس کے ساتھ یہ ادب ملحوظ رہنا چاہیے, میں بہت ہی ادب و احترام سے عرض کروں کہ کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے مطلب کے لیے کوئی حدیث کہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو, دوسری جگہ کچھ اور کہہ دیا ہو. یہ تو وسعت ویسی ہے کہ کل ایک انسان ایک حدیث کے بارے میں ایک رائے رکھتا تھا, اب اسی نے خود تحقیق کی ہے تو اس کی دوسری رائے قائم ہو گئی ہے. اس کی جانبداری کی انتہا ہے کہ اس نے اس کا اظہار کیا ہے. شیخ ناصر الدین کے ہاں یہ چیز بہت ملتی ہے. ایک رائے پہلے قائم کرتے ہیں, پھر ان کی تحقیق جاری رہتی ہے, کچھ سالوں کے بعد نئی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. ایک تو تمام مفہوم کے بارے میں یہ حسن ذہن رہنا چاہیے کہ ان کی تحقیق میں تبدیلی آ گئی ہوگی, کوئی بدظنی یا کوئی نیت کی خرابی ممکن نہیں ہے. دوسری خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزہ حدیث جن کے بارے میں درائت کی روح سے یا کسی اور طریقے سے تنقید, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تنقید کا یا تحقیق کا سلسلہ تو جاری ہے. لیکن مستشرقین نے یا اہل مغرب کے محققین نے جس راستے پر ہمیں لگانے کی کوشش کی ہے وہ ان چند گنتی کی احادیث کو کسی نہ کسی طریقے سے مشکوک قرار دے کے ہمیں دین کے ذخیرے سے بدل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ٹھیک ہے, نہیں وہ جو بات یہ تو یہ الگ بات ہے, دوسری بحث ہو جائے گی اس میں کہ یہ مغرب کیا چاہتا ہے یا کیوں حدیثوں کے تعلق سے اس قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. میں آپ سے سوال میرا یہ تھا کہ البانی صاحب نے ایک کام کیا جس پر آپ نے ابھی گفتگو فرمائی, کیا البانی صاحب کے بعد جیسا کہ غامدی صاحب نے فرمایا کہ ہاں ہونا چاہیے, علم کے در کھلے ہوئے ہیں, نئے البانیوں کو آنا چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحاح سطح پر ایک بار پھر نئے سرے سے کام ہونا چاہیے, ری ایسس کرنا چاہیے ان کتابوں کو؟ بالکل, یہ سلسلہ تحقیق جاری رہنا چاہیے. جب تک قیامت رہی آتی ہے سلسلہ علم جاری رہے گا. ٹھیک, ناصر الدین کے پاس کوئی وحی تو نہیں آتی تھی, تو جس طرح وہ تحقیق کرتے تھے اسی طرح آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. محسن نقوی صاحب کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اگر وضاحت کر دوں, میں نے وہ جو آپ کے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ان کے بعد کیا تحقیق اور تنقید جاری رہے گی, تنقید نہیں کی میں نے کہا کہ ان کے بعد بھی ان پر بھی لوگوں نے تنقید کی ہے, تو دلائل اور حقائق اور علم کی روشنی میں بحث کرنا یہ تنقید نہیں ہے, تحقیق ہے. ہم مدرسوں میں امام شافعی کی آراء پر تنقید کرتے ہیں, اصول پڑھاتے ہوئے تنقید کرتے ہیں, اور بڑی سخت تنقیدیں کرتے ہیں. ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. احناف کی بات کر رہا ہوں. اچھا, احناف کی بہت سی آراء جن پر اہل حدیث کے مدارس میں تنقید ہوتی ہے. اصل میں یہ عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ علم کی دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. محبت بھی قائم ہے, محبت بھی قائم ہوتی ہے, محبت بھی قائم ہوتی ہے, سے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. منیر رحمان صاحب, اگر یہ اس پر ری اسسمنٹ ہو احادیث کا
اور اس کا کیا اثرات فقہ پر نہیں پڑیں گے؟ پہلی بات تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ فقہ جو ہے یہ ایک جاری عمل ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے اور یہ کون ٹھیکیدار ہو گئے ہیں اور فلاں ہو گیا اور کوئی نہیں بند کر سکتا. تو پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ اجتہاد ایک مسلسل عمل ہے اور اس کی ضرورت ہمیشہ جاری رہے گی اور اس کی ضرورت کو کوئی بند اور محدود نہیں کر سکتا. غامدی صاحب، اقبال نے اپنے خطبات میں، خاص طور پہ وہ خطبہ جو اجتہاد کے تعلق سے ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کو کوٹ کیا اور وہ بات بھی لوگوں نے بہت غلط سمجھی ہے ان کی. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. جی فرمائیے. اس تعلق سے وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ حدیث کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. جی اس پر علامہ اقبال اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. وہ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث کی قانونی حیثیت کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتے جو مثال کے طور پر اہل حدیث کی ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے یہ علمی طریقے سے ذرا سمجھنی چاہیے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے پاس ایک روایت آ گئی ہے، وہ اس کے بارے میں دین کے جو مسلمہ اصول ہیں، یعنی قرآن مجید ہے، سنت کی روایت جو ان کو ملی ہے، اس میں ایک اجتہادی رائے قائم کرتے ہیں. یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ کوئی امام ابو حنیفہ کی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ اس سارے پس منظر کو رکھ کے انہوں نے رائے قائم کی ہے. اس میں وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے اتنی محکم ہے، اس کے پیچھے قرآن ہے، اس کے پیچھے سنت کی روایت ہے کہ اب خبر واحد کو، یعنی حدیث چونکہ فنی اصطلاح میں ہوتی ہے، ہم یہاں ترجیح نہیں دیں گے. یہ ایک خالص علمی بات ہے اور اس علمی بات کو علمی طریقے سے سمجھنا چاہیے. اچھا، کوئی دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن مجید کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی ہے، سنت کے عمومی تعامل پر ایک رائے قائم کی ہے، اس کے باوجود روایت آ گئی ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو ہر حال میں چھوڑ دیں گے. تو یہ دو رائے رہی ہیں ہمارے یہاں. اسی پر شوافع کے اور اناف کے بہت سے اختلافات مبنی ہیں، حنابلہ کے اور اناف کے بہت سے اختلافات مبنی ہیں. تو علامہ اقبال نے یہ بات کی تھی. اب لوگ اس کو لے اڑے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک چیز ہاتھ آ گئی ہے جس کی روشنی میں حدیث کے پورے ذخیرے کو ہم دریا برد کرنے کے لیے راستہ نکال لیں گے. یہ ایک خالص علمی بات ہے. امام مسلم نے تنقید کی ہے امام بخاری کے معیار پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سختی جو انہوں نے کی ہے کہ معاصرت کے ساتھ ملاقات بھی ہونی چاہیے، یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں. اور انہوں نے بلکہ اس کے اوپر جو جملے لکھے سخت جملے ہیں، علماء آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہ تنقید علمی تنقید ہے اور علمی تنقید ہی کا ایک رخ تھا جس میں علامہ اقبال نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ جو ہمارے ہاں ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے امام ابو حنیفہ کے اس طرز عمل کی روشنی میں. ان کی بات کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھا جائے تو ایک بات ہے، اور اگر اس کو آپ اس جگہ لے جائیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث کی قانونی حیثیت کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے تو یہ امام ابو حنیفہ پر بھی اتہام ہوگا اور یہ دوسرا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے. بہتر ہے. محمد نقوی صاحب، بہت دیر سے آپ خاموش ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو دو بڑی ہماری فقہ ہیں، فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ، ان کے درمیان اختلافات قائم کرنے میں کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ کچھ حدیثوں کا غلط مفہوم سامنے آ گئے تھے، اس وجہ سے کچھ اختلافات پیدا ہوئے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ بات یہ